شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایمن وارسی شیئر کر رہی ہے کراچی سے۔ ایمن کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی، ہم سب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، ہم لوگوں کا فلیٹ فرنش ہو رہا تھا، تو ان دنوں میں ہم لوگ نانی اماں کے گھر شفٹ ہو گئے۔ نانی اماں کا گھر بھی کافی زیادہ بڑا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں ایک کمرہ دیا ہوا تھا، اور وہ جو کمرہ تھا کافی زیادہ پرسرار سا لگتا تھا، عجیب سا کمرہ تھا وہ۔ امی، میں اور میرے بابا ہم لوگ اسی کمرے میں سو رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، بہت زیادہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مجھے اس کمرے میں۔ نائٹ بلب بھی جل رہا تھا۔ میں امی کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی، تبھی میری کہیں آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی ایک عجیب سے شور سے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی لکڑی کی چیز کے اوپر کوئی اچھل رہا ہے۔ وہ جو کمرہ تھا، جس کمرے میں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، وہاں پر فلور شیٹ پلاسٹک کی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کسی کے اچھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر گھما کر دیکھا تو بالکل سامنے دیوار کے پاس مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب ایک مخلوق نظر آئی۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک چھوٹے سے قد کا بونا تھا جو زمین کے اوپر اچھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس کے جسم کا جو کلر تھا وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے پاس ہی بالکل امی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے ان کو جگایا اور امی سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ سامنے کیا چیز ہے۔ وہ بالکل میرے سامنے تھا۔ امی نے جب دیکھا، ان کو وہ نظر ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس نے اپنا آپ امی پر ظاہر ہی نہیں کیا۔ فوراً میری آوازیں سن کر ابو بھی جاگ گئے۔ ابو نے بھی دیکھا، ان کو بھی وہ نظر نہیں آیا۔ وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا وہم ہے، وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، صبح ہوگی۔ اب ابو جو تھے صبح 7 بجے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ 9 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے تو میں نے دیکھا میرے ابو جو ہے اسی کمرے سے باہر نکلے ہیں، اور عجیب و غریب طرح سے مسکرا کر اس کمرے میں واپس چلے گئے ہیں۔ میں امی سے یہ کہنے لگی، امی میں ابو کے ساتھ جا کر کچھ بکس وغیرہ لے آؤں؟ جس پر امی نے مجھے یہ کہا کہ ابو تو گھر پر ہے ہی نہیں، وہ تو صبح 7 بجے کے آفس چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات، میں نے ابو کو ابھی خود دیکھا ہے، وہ اسی کمرے میں گئے ہیں جس کمرے میں ہم لوگ سوتے ہیں۔ ابھی وہ میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور اس کمرے میں واپس چلے گئے ہیں۔ امی نے یہ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم فضول میں وہم کر رہی ہو، رات بھی تم عجیب و غریب باتیں کرتی رہی ہو، اور ابھی بھی تم ویسی ہی باتیں کر رہی ہو۔ میں پھر چپ کر گئی۔ اس سے اگلے دن ہم لوگوں کے میری نانی اماں کے گھر میری خالہ اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اسی کمرے میں جا کر سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ان بچوں کے اونچا اونچا رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ سب نے جب بھاگ کر دیکھا تو وہ بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور ان کے جسم کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے بہت زیادہ تیز ناخن ان کے جسم پر مارے ہیں۔ وہ بچے رو رو کر یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر سو رہے تھے، ایک دم ہم نے دیکھا ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا چھوٹا سا کوئی جن تھا، وہ ہم لوگوں کے اوپر آ گیا اور اس نے ہمیں نوچنا شروع کر دیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ نانی اماں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی عامل کو بلانا ہی پڑے گا۔ تبھی میں نے سب سے یہ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ بول رہی ہوں، آپ لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ اسی رات کی بات ہے، امی نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ امی نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا۔ امی کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل امی کے سامنے تھا، اور پھر ابو نے بھی اس مخلوق کو اسی کمرے میں دیکھا۔ اب ان کو بھی اس بات پر یقین ہو گیا تھا۔ تبھی میرے ابو جا کر ایک عامل صاحب کو بلا کر لائے۔ جب وہ عامل یہاں پر آئے، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا بسیرا ہے، مجھے یہاں پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک حصار بنایا اور اس حصار میں ہم لوگوں کو بٹھا دیا۔
جیسے ہی وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو اس کمرے میں سے وہ جن بھاگتا ہوا باہر آیا۔ وہ جن جو تھا بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے اس کو بند کر دو، اس چلے کو بند کر دو، اس پڑھائی کو بند کر دو۔ میں یہاں پر بہت عرصے سے رہتا ہوں، 70 سال سے بھی پہلے کا میں یہاں پر رہتا ہوں، یہ جگہ ہماری ہے، ہم لوگ یہاں پر کسی کو بھی رہنے نہیں دیں گے۔ پھر ایک دم سے وہ جو جن تھا اس کا جو قد تھا وہ بڑھنے لگ گیا، وہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے پھر پڑھائی کر کے اس جن کو جلا دیا ہم لوگوں کے سامنے ہی۔ وہ جو جن تھا وہ اس طرح سے جل کے راکھ ہوا جیسے اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس کی جو جسم کی راکھ تھی وہ عامل صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ ہم لوگ پھر وہاں پر ایک دن بھی نہیں رکے اور ہم لوگ اپنے فلیٹ میں واپس ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ایمن خان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ایمن آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ سیما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لینا تھا، ان لوگوں نے ایک گھر کا پتہ کیا۔ ان لوگوں کو وہ جو گھر تھا اس گھر کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ گھر خالی ہے۔ جب ان لوگوں نے اس آنر سے بات کی، اس آنر نے یہ کہا کہ یہ گھر پچھلے 10 سال سے خالی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ اس گھر کو لے سکتے ہیں۔ پھپھو لوگوں نے اس گھر کو دیکھا تو وہ جو آنر تھا اس نے جب ان لوگوں نے وہ گھر فائنل کر دیا تو اس آنر نے ان سے یہ کہا کہ یہ گھر تھوڑا عجیب سا ہے، اگر آپ لوگوں کو کچھ دکھائی یا سنائی دے تو آپ لوگ اس پر بالکل بھی غور مت کرنا۔ پھپھو نے یہ ساری بات سن بھی لی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی زبان کسی نے بند کر دی ہے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس گھر میں رہنا ہے۔ ان لوگوں نے وہ گھر رینٹ پر لے لیا۔ میری پھپھو، ان کے 2 بچے، ان کے ہسبینڈ، وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پھپھو کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہم لوگوں کو اس گھر میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت چہرے والی کوئی عورت نظر آتی تھی۔ وہ اکثر گھر کے مختلف حصوں میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ پھپھو بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھپھو اپنے کمرے میں ہر ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں، اپنی عبادت کو جاری رکھتی تھیں۔ پھر بھی کچھ دن جب گزرے تو ان کے بچے بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے ان کو میڈیسنز دی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ ہر طرح کی میڈیسن لے کر دیکھ لیا لیکن بچے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جو عورت تھی وہ پھپھو کے کمرے کے پاس آتی تھی لیکن اندر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ پھپھو وہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، سورۃ یاسین پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، تو وہ اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اسی طرح سے ایک دن پھپھو کے موبائل پر ایک میسیج آیا، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی خیریت چاہتی ہو، ان کی زندگی چاہتی ہو تو اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ پھپھو بہت زیادہ ڈر گئیں۔ پھپھو نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ وہ پھر سے وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے لگیں تو ان کے گھر میں بہت زیادہ خوفناک چیخ کے ساتھ کوئی عورت بول کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو مار دوں گی۔ پھپھو نے اب ضروری سمجھا، ان کے بچے بھی بہت زیادہ بیمار تھے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے، رونے لگ گئے۔ ان کے جو بچے تھے ان کو لے کر وہ ایک عامل کے پاس گئی۔ پیچھے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ان کے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے گھر کا سامان پیک کیا اور دوسرے پورشن میں جا کر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے ان کو سیڑھیوں کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر کوئی آ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میری مسز تو بچوں کو لے کر گئی ہوئی ہیں، پھر یہ کون اوپر آ رہا ہے؟ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تبھی ایک دم سے ان کے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ ان کے کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے سیڑھیاں تھیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ لوگ آ کر بالکل سیڑھیوں میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا وہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، وہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو واپس آئیں تو وہ بار بار ڈور بیل بجا رہی تھیں، دروازہ بار بار نوک کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولیں۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ تبھی انہوں نے اپنے جو نیبر تھے ان سے ہیلپ لی کہ میری مدد کریں۔ ان لوگوں نے بھی کافی زیادہ کوشش کی، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے پریشانی کے عالم میں جب وہ ان کا گھر پھیلانگ کر ان کے گھر گئے تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا۔
انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا. پھپھو جب آئیں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں. ان نیبرس کی مدد کے ساتھ ہی ان کے ہسبینڈ کو نیچے لایا گیا. ڈاکٹر کو بلا کر لائے. ڈاکٹر نے جب آ کر ان کو چیک کیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے ہیں اور اس شوق میں آ کر یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. بالآخر جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے ساری بات بتائی. پھپھو نے یہ کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے, ہمیں یہاں پر یہ چیز اب نقصان دینے لگ جائے گی. جب ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑا, آنر سے جا کے لوگوں نے بات کی اور اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, تم کیسے کسی کی زندگی کو اس طرح سے خطرے میں ڈال سکتے ہو, تمہیں تو پتہ تھا نا کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور تم خود بھی اس گھر میں نہیں رہتے تھے. اس مخلوق نے باقاعدہ ان لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا یہاں پر بسیرا ہے, میں یہ گھر بننے سے پہلے یہاں پر آباد ہوں, 15 سال سے آباد ہوں, اور میں یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی. یہاں کے مالک کو بھی میں نے نکال دیا ہے, تم لوگوں کو بھی نہیں رہنے دوں گی. پھر وہ جو آنر تھا اس نے بہت زیادہ ان سے ایکسکیوز کیے, معافیاں مانگی, تو ان کا جتنا بھی پیسہ وغیرہ تھا اس نے وہ ان کو واپس دے دیا. یہ ایک سٹوری تھی میری پھپھو کی جو سیما نے شیئر کی. بہت شکریہ سیما سہیل آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں. آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے, اس کا نام ظفر ہے اور وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اس کا رکشہ ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, میں ایک راستے سے آ رہا تھا, رات کا ٹائم ہو چکا تھا, تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا, اور ویدر بھی بالکل نارمل ہی تھا, نہ بہت زیادہ سردی تھی اور نہ بہت زیادہ گرمی. تبھی مجھے سڑک کے ایک کونے کے اوپر 4 عورتیں نظر آئیں. ان لوگوں نے مجھے اشارہ کر کے روکا. میں ان کے پاس گیا تو وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو فلاں فلاں جگہ جانا ہے, تم ہمیں چھوڑ دو. جب میں نے اس جگہ کے بارے میں سنا تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ راستہ بہت زیادہ دور ہے, میں تم لوگوں سے اس کے پیسے زیادہ لوں گا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے, تم ہمیں اس جگہ پر جا کر چھوڑ دو. وہ ایک گاؤں کا حصہ تھا جہاں پر ان لوگوں نے جانا تھا. ظفر کہتا ہے کہ میں نے ان 4 لڑکیوں کو اپنے رکشے میں بٹھا لیا. وہ لوگ بیٹھ گئیں اور میں رکشہ چلانے لگ گیا. کافی زیادہ ٹائم گزر گیا, یہاں تک کہ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا مجھے مسلسل رکشہ چلاتے ہوئے. تبھی ان میں سے ایک لڑکی بولی اور یہ کہنے لگی بہت زیادہ تیز رکشہ مت چلاؤ. وہ کہنے لگی کہ تھوڑا سا زیادہ رکشہ تیز چلاؤ, ہم لوگوں کو جلدی پہنچنا ہے. میں نے یہ کہا کہ نہیں, میں اسی طرح سے چلاتا ہوں, اگر آپ کو نہیں منظور تو آپ بے شک یہاں پر اتر جائیں اور کوئی اور رکشہ لے کر چلی جائیں. تبھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک اور عورت بولی. اس کا جو لہجہ تھا اور اس کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ عجیب تھی, جیسے کسی مرد کی آواز ہے. وہ یہ کہنے لگی اچھا ہی ہے, جتنی بھی رات ہو جائے ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا. ظفر نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا. وہ کہتا ہے رکشہ چلاتے چلاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا. میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آگے کچا راستہ ہے, آپ لوگ یہیں پر اتر جائیں, مجھے میرے پیسے دے دیں, میں قبرستان کو کراس نہیں کر سکتا, اور آپ لوگ پیدل چلی جائیں, آپ لوگوں کے گھر یہاں سے نظر آ رہے ہیں. تبھی ایک دم سے ان عورتوں نے مجھے پکڑ لیا. ان کی تو آواز ہی بہت زیادہ عجیب ہو گئی, اور وہ لوگ مجھے یہ کہنے لگیں کہ ابھی رات کہاں ختم ہوئی ہے, ابھی تو تم ہمارے ہاتھ آئے ہو, ہم تو تمہارا خون پئیں گی. اور ایک دم سے ان لوگوں نے عجیب و غریب آوازوں میں چیخنا چلانا شروع کر دیا. ان لوگوں نے بری طرح سے مجھے پکڑ لیا, مجھے بھاگنے نہیں دے رہی تھی. تبھی ان میں سے ایک بالکل میرے سامنے آئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی میرے اوپر حملہ کر دے گی. جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگی تو اس کو ایک دم کسی چیز نے اٹھا کر بہت دور پھینکا, اور وہ لوگ بری طرح سے چیخنے لگ گئیں. ظفر کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے ہمت ملی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, وہ جو 4 ڈائنیں تھیں وہ غائب ہو گئیں. پتہ نہیں وہ کہاں پر گئیں. ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا. پاس سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے آبادی ہے, مجھے گھر نظر آ رہے تھے. میں نے بہت اونچی آواز میں اس طرف بھاگنا شروع کر دیا اور میں چیخنے لگ گیا. میری چیخو پکار سن کے وہاں سے کچھ لوگ نکل آئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے, ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو. میں نے ان لوگوں کو ساری بات بتائی. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے ہو, تمہارے پاس حفاظت کے لیے لگتا ہے کوئی چیز ہے. یہاں پر اس قبرستان میں بہت سخت جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے. وہ رات کے ٹائم مختلف روپ لے کر سڑک پر گھومتی ہیں, اور جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو اسی طرح سے بہلا کر یہاں تک لے آتی ہیں. انہوں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو تنگ کیا ہے اور نقصان بھی پہنچایا ہے. ظفر نے یہ کہا کہ میرے گلے میں اللہ کا نام ہے,
اسی نے مجھے بچایا ہے۔ پھر ان لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اب رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، تمہارا واپس جانا ٹھیک نہیں ہے، وہ راستہ بہت زیادہ سنسان ہے، بہتر یہی ہے کہ تم رات یہاں پر رک جاؤ اور صبح چلے جانا۔ ظفر نے وہ رات وہیں پر گزاری اور کہتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی میں نے رات کا سفر اس طرح سے نہیں کیا، کبھی بھی میں کسی ویرانے کی طرف نہیں گیا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آصف خان نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کری ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے، اس کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتی ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کے پیرنٹس کو ایک شادی میں گاؤں میں جانا تھا، تو میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا کہ تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ چلو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، میرے یونیورسٹی میں ابھی بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہوں اور میں نے اسائنمنٹس تیار کرنی ہے، بھائی کے بھی ایگزامز ہیں، آپ لوگ چلے جائیں، ہم لوگ پھر آئیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ایک 10 سالہ بہن بھی ساتھ گئی تھی اس شادی میں۔ وہ لوگ گاؤں میں گئے، ان لوگوں نے آ کر ہمیں یہ عجیب و غریب واقعہ بتایا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس شادی میں گئے تو وہاں پر ان لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے، ان کا ایک 18 سالہ بیٹا تھا، وہ اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے مجھے کھانا دو۔ تو میری امی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اس طرح سے اپنی والدہ سے بات نہیں کرتے، تم بڑے اچھے بچے ہو، سلجھے ہوئے ہو، تو ایسے نہیں بولتے۔ اس نے بہت غصے کے ساتھ ہررا کر میری امی کی طرف دیکھا۔ امی خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ امی اور میری چھوٹی بہن اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے بریانی کی 3 پلیٹس کھائیں، اس نے میٹھے رائس کی 5 پلیٹس کھائیں، اس کے بعد بھی وہ کھانا مانگ رہا تھا۔ اس نے بے تحاشا روٹیاں اور نان بھی کھائے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب وہ میری بہن کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن نے امی سے یہ کہا، امی یہاں سے چلیں، مجھے تو اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، کوئی انسان اتنا کیسے کھا سکتا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے جانے کی تیاری کی، وہ بھاگ کر ان لوگوں کے پیچھے لگ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں بھی حیدرآباد چلوں گا، میں بھی حیدرآباد چلوں گا۔ 4 سے 5 لوگوں نے اس کو پکڑا اور کنٹرول کیا، وہ باز ہی نہیں آ رہا تھا، بار بار ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ امی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ امی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آپ کے بیٹے کو کیا ہے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شام کے ٹائم قبرستان میں جا کر بیٹھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے اس کے سامنے ایک بہت زیادہ روشنی آئی ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے دوست اس کو پکڑ کر گھر لے آئے۔ نظر تو پھر اس کو آنے لگ گیا، لیکن یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا ہو گیا ہے۔ کافی جگہ سے ہم لوگوں نے دم بھی کروایا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر ہوائی چیزوں کا اثر ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ امی کہتی ہیں ہم لوگ تو اتنا زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ تو پھر وہاں پر رکے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اس کو بڑی مشکل کے ساتھ کنٹرول کیا، اندر لے گئے اس کو، تو پھر میری امی وغیرہ وہاں سے نکل آئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا نائک انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی کہانی جو ہے وہ میری کزن کی نند کی ہے۔ ان کا نام سواتی تھا۔ وہ اپنے پیپرز دینے کے لیے میرٹھ سٹی میں گئی۔ وہاں پر اس کو اس کی ایک فرینڈ ہی تھی، ان کا نام ثنا تھا، وہ مسلم تھی۔ انہوں نے اس کے رہنے کے لیے ایک کمرے کا بندوبست کیا۔ اس نے اس کو ریسیو کیا اور وہ کمرہ دے دیا۔ سواتی کہتی ہے کہ کچھ دن تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن کچھ دن کے بعد اس کو عجیب و غریب سا کچھ محسوس ہونے لگ گیا، کیونکہ اس نے اس کمرے میں کچھ سیٹنگز وغیرہ چینج کی تھی۔ جیسے اس نے سیٹنگز چینج کی، وہ رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی، کبھی جانوروں کی طرح غراتی تھی اور کبھی چیخیں مارتی تھی۔ وہ جو ثنا تھی وہ بہت زیادہ تنگ تھی کہ پتہ نہیں اس کو رات کے ٹائم کیا ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک رات کی بات ہے، سواتی جو تھی وہ اسی طرح سے آوازیں نکال رہی تھی۔ ثنا اس کو دیکھنے کے لیے گئی کہ پتہ نہیں یہ رات کے ٹائم کیا کرتی ہے جو اس طرح کی آوازیں نکالتی ہے۔ وہ کہتی ہے جیسے میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جانوروں کی طرح زمین پر رینگ رہی تھی اور بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ ثنا نے جب دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے جا کے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک تھی، ایک دم سے یہ کیا کرنے لگی ہے۔ اگلے دن وہ کہتی ہے کہ میں نے اس فلیٹ کے آنر کو کال کی۔ وہ آنر جو آیا وہ بھی مسلم تھا، اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ اس کو لے کر ایک پیر صاحب کے پاس گئے، کیونکہ جن کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ مسلم تھے۔ جیسے وہ پیر صاحب کے پاس گئے تو اس سواتی کے اوپر ایک چڑیل حاضر ہوئی۔
اس نے یہ کہا کہ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کیوں تنگ کر رہی ہو، اس کو کیوں تم نے پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ جو چڑیل تھی وہ بولی اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہی مجھے اس گھر میں اس کمرے میں قید کیا ہوا تھا کیل لگا کے، جب تک وہ کیل لگے ہوئے تھے میں کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، میں خود تنگ تھی، میں خود قید تھی، لیکن اس لڑکی نے وہاں سے آ کر کیل نکالے ہیں اور مجھے آزاد کیا ہے۔ اس سے پوچھیں اس نے اس کمرے کی جب سیٹنگ چینج کی ہے، اس نے اس دیوار کے اوپر سے وہ کیل اکھیڑے ہیں، جس کے بعد اب میں اس کے اوپر حاضر ہو چکی ہوں، اب میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا اور یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، لیکن وہ جو مخلوق تھی ایک دفعہ کیل لگنے کے بعد آزاد ہوئی تھی، پھر اس نے اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑی۔ میری کزن بتاتی ہے سواتی واپس آ گئی کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بلاخر کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح سے پریانکا کہتی ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے کزن بردر کی ہے، ان کا نیم سونو ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان لوگوں نے جس راستے سے گزرنا تھا اس کے سینٹر میں ایک ریلوے ٹریکس آتے تھے۔ ان دونوں دوستوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ یہ ریلوے ٹریکس کراس کر کے مین روڈ پر چلے جاتے ہیں، اگر ہم لوگ برج کی طرف سے جائیں گے تو ہم لوگوں کو کافی زیادہ دیر ہو جائے گی، ویسے بھی رات کا ٹائم ہے۔ وہ لوگ کسی دوسری جگہ پر گئے ہوئے تھے، آؤٹ آف ٹاؤن گئے ہوئے تھے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان ریلوے ٹریکس کی طرف آئے، وہ جگہ بہت زیادہ سنسان اور ویران تھی۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی ان ریلوے ٹریکس پر چلنا شروع کیا، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے کسی کی آواز آنے لگی، جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ ان دونوں لڑکوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت تھی، وہ اس طرح سے چل رہی تھی جیسے اس کی ایک ٹانگ خراب ہے، وہ عجیب و غریب انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور وہ بالکل اس کے چہرے کے آگے آئے ہوئے تھے، اور وہ ان لوگوں کو آوازیں دے کر ان ٹریکس کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ابھی ٹرین نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا، یہ لوگ تو وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے بھاگے، اتنا بھاگے کہ یہ لوگ وہاں سے ایک مین روڈ پر آ گئے۔ جیسے یہ لوگ آگے آئے، ان لوگوں کو وہاں پر ایک کیب مل گئی۔ ان لوگوں نے جلدی سے اس کو روکا اور گاڑی میں بیٹھ کے اور ڈرائیور کو یہ کہنے لگے کہ ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ ڈرائیور نے جب ان کی حالت دیکھی، اس نے پوچھا کہ تم لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تم لوگوں نے ایسا کیا کام کیا ہے یا ایسا کیا دیکھا ہے جو تم لوگوں کی یہ حالت ہے؟ ان دونوں لڑکوں نے ڈرائیور کو ساری بات بتائی تو ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ ریلوے ٹریکس پر ایک لڑکی تھی جو چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ جیسے ہی اس جگہ کو کراس کرنے لگی تو وہ ٹرین کے نیچے آ گئی۔ اس کے بعد وہ اکثر لوگوں کو یہاں پر اسی روپ میں نظر آتی ہے۔ اب وہ جنات اس کے روپ میں سامنے آتے ہیں یا کیا چیز ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن رات کو اس جگہ پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے جو تم لوگ اس کی پہنچ سے دور تھے، اگر تم لوگ اس کے قریب ہوتے تو تم چاہ کر بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور گھر واپس آ کر ان لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ یہ دو سٹوریز تھیں جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے نیو چینل ہارر اردو سینٹر کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اس کو جا کر سبسکرائب کریں۔ اس کے اوپر میں بہت انٹرسٹنگ ناول جن زادہ بائی ایم اے راحت شیئر کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میرے نئے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ آپ لوگ مجھے ہمیشہ سے کہتے تھے کہ میں کوئی ناول سٹارٹ کروں، تو میں نے جن زادہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ناول میں شیئر کروں گی وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، اس ناول کو آپ لوگ رات میں اکیلے سن بھی نہیں سکیں گے۔ تو ایسے انٹرسٹنگ ناول سننے کے لیے میرے اردو ہارر سینٹر کو جا کر ابھی سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، یہ بھی ہارر سٹوری چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ان کا بھی ٹارگٹ کمپلیٹ کروائیں، ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کے چینل کی سٹوریز بھی آپ کو اچھی لگیں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعا میں میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو اور مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ آپ سب کے ساتھ میری بھی دعائیں ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔